بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 261 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور اس راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کا غضب نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میرے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے اور میرا حوصلہ بڑھا دے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا جا رہا تھا، جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے دعا کی کہ مجھے وہ صبر، وہ ثبات، وہ تحمل، وہ بے خوفی اور وہ عزم عطا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ ترجمہ، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تفسیر میں آتا ہے بائبل میں اس کی جو تشریح بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خداوند، میں فصیح نہیں ہوں، نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ ریفرنس ہے حروج باب نمبر 4 آیت نمبر 10۔ مگر تلمود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو ایک روز انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ کام بالارادہ کیا ہے یا یہ محض طفلانہ فعل ہے۔ آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ دونوں ساتھ رکھ دیے جائیں۔ چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر آگ منہ میں رکھ لی۔ اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔ یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا، لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جا سکے؟ بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آ سکتی ہے؟ قرآن کے الفاظ سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے، اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے اگر تقریر کی ضرورت کبھی پیش آئی جس کا انہیں اس وقت تک اتفاق نہ ہوا تھا تو ان کی طبیعت کی جھجک مانع ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں۔ یہی چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرتبہ ان کو طعنہ دیا کہ یہ شخص تو اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا ذکر سورہ زخرف آیت نمبر 52 میں آیا ہے، اور یہی کمزوری تھی جس کو محسوس کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو مددگار کے طور پر مانگا۔ سورہ قصص میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اور اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج۔ آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کمزوری دور ہو گئی تھی اور وہ خوب زوردار تقریر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ قرآن میں اور بائبل میں ان کے بعد کے دور کی جو تقریریں آئی ہیں وہ کمال فصاحت و طلاقت لسانی کی شہادت دیتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حقلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے۔ رسول ہمیشہ شکل و صورت، شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوئے ہیں، جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مضحکہ بن جائے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ ترجمہ، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری۔ ترجمہ، اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر۔ تفسیر میں آیا بائبل کی روایت کے مطابق حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 برس بڑے تھے۔
ریفرنس ہے خروج کا باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ترجمہ اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، ترجمہ تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، ترجمہ اور خوب تیرا چرچا کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، ترجمہ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، ترجمہ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ۔ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ترجمہ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرے دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم فتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، ترجمہ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ترجمہ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ اذهب انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ترجمہ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، ترجمہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ترجمہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ تفسیر میں آتا ہے آدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ تفہیم و تلقین سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے، یا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ترجمہ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ دونوں نے، اس حوالے سے تفسیر میں آیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارون عملاً ان کے شریک کار ہو گئے۔ اس وقت فرعون کے پاس جانے سے پہلے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی ہوگی۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ترجمہ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، ترجمہ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ترجمہ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ تفسیر میں آتا ہے اس واقعے کو بائبل اور تلمود میں جس طرح بیان کیا گیا اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کا ذکر کس شان سے کرتا ہے اور بنی اسرائیل کی روایات میں ان کی کیسی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں
کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔ پھر خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت کچھ سمجھایا، ان کی ڈھارس بندھائی، معجزے عطا کیے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تو یہی کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ ریفرنس خروج کا باب نمبر 4۔ تلمود کی روایت اس سے بھی چند قدم آگے جاتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 7 دن تک اسی بات پر رد و قد ہوتی رہی۔ اللہ کہتا رہا کہ نبی بن، مگر موسیٰ کہتے رہے کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی تو میں نبی کیسے بن جاؤں۔ آخر اللہ میاں نے کہا میری خوشی یہ ہے کہ تو ہی نبی بن۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوط کو بچانے کے لیے آپ نے فرشتے بھیجے، ہاجرہ جب سارہ کے گھر سے نکلی تو اس کے لیے 5 فرشتے بھیجے، اور اب اپنے خاص بچوں بنی اسرائیل کو مصر سے نکلوانے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے رسالت میں ان کے ساتھ ہارون کو شریک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو محروم کر کے کہانت کا منصب ہارون کی اولاد کو دے دیا۔ یہ کتابیں ہیں جن کے متعلق بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان سے یہ قصے نقل کیے گئے ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، ترجمہ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ۔ یہاں قصے کی ان تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس پہنچے اور کس طرح اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کی۔ یہ تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع نمبر 13 میں گزر چکی ہیں اور آگے سورہ شعراء کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں، سورہ قصص کے رکوع نمبر 4 میں اور سورہ نازعات کے رکوع نمبر 1 میں آنے والی ہیں۔ فرعون کے متعلق ضروری معلومات پیچھے سورہ الاعراف کے حاشیہ 85 میں بھی آئی ہیں۔ یہاں پہ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ دونوں بھائیوں میں سے اصل صاحب دعوت چونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے فرعون نے انہی کو مخاطب کیا، اور ہو سکتا ہے کہ خطاب کا رخ ان کی طرف رکھنے سے اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ وہ حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت کو میدان میں آنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو، اور خطابت کے پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذوف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ فرعون کے سوال کا منشا یہ تھا کہ تم دونوں کسے رب بنائے بیٹھے ہو؟ مصر اور اہل مصر کا رب تو میں ہوں۔ سورہ نازعات میں اس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے اے اہل مصر تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں۔ سورہ زخرف میں وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے قوم کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ آیت نمبر 51۔ سورہ قصص میں وہ اپنے درباریوں کے سامنے یوں بنکارتا ہے اے سرداران قوم میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے۔ اے حامان ذرا اینٹیں پکوا اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کرا تاکہ میں ذرا اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسیٰ کسے الہ بنا رہا ہے۔ آیت نمبر 38۔ سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ کو ڈانٹ کر کہتا ہے اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا تو یاد رکھ کہ تجھے جیل بھیج دوں گا۔ آیت نمبر 29۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون اپنی قوم کا واحد معبود تھا اور وہاں اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فرعون خود سورج دیوتا را یا را کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا استحقاق جتاتا تھا، اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قوم کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اس لیے فرعون کا دعویٰ واحد مرکز پرستش ہونے کا نہ تھا، بلکہ وہ عملاً مصر کی اور نظریے کے اعتبار سے دراصل پوری نوع انسانی کی سیاسی ربوبیت خداوندی کا مدعی تھا، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسری ہستی فرما روا ہو جس کا نمائندہ آ کر اسے حکم دے اور اس حکم کی اطاعت کا مطالبہ اس سے کرے۔ بعض لوگوں کو اس کی لن ترانیوں سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، مگر یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وہ عالم بالا پر کسی اور کی حکمرانی مانتا تھا، جیسے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 تا 34 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 کو غور سے دیکھیں۔ یہ آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی ہستی سے اس کو انکار نہ تھا، البتہ جس چیز کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھا وہ یہ تھی کہ اس کی سیاسی خدائی میں اللہ کا کوئی دخل ہو اور اللہ کا کوئی رسول آ کر اس پر حکم چلائے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ ہمارا رب وہ ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی ہم ہر معنی میں صرف اس کو رب مانتے ہیں، پروردگار، آقا، مالک، حاکم، سب کچھ ہمارے نزدیک وہی ہے، کسی معنی میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا رب ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔
یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہے. ہر چیز کی جو بناوٹ، جو شکل و صورت، جو قوت و صلاحیت اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے اسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حاصل ہے. ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دی، اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشی. انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے. پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساکھ سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو. کان کو سننا اور آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا، مچھلی کو تیرنا، چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی ہے. غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، ہادی اور معلم بھی ہے. اس بے نظیر جامع و مختصر جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جا سکتا. دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اس چھوٹے سے فقرے میں آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ جب فرعون اور اس کی رعایا کا ہر فرد اپنے وجود خاص کے لیے اللہ کا ممنون احسان ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے زندہ تک نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ اور جگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے اپنا کام نہ کیے چلے جائیں، تو فرعون کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا یہ ماننا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے ایک حماقت اور ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. مزید برآں اسی ذرا سے فکرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارتاً رسالت کی دلیل بھی پیش کر دی جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا. ان کی دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا تھا کہ خدا جو تمام کائنات کا ہادی ہے اور جو ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے، اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی شعوری زندگی کے لیے بھی رہنمائی کا انتظام کرے. اور انسان کی شعوری زندگی کے لیے رہنمائی کی وہ شکل موزوں نہیں ہو سکتی جو مچھلی اور مرغی کی رہنمائی کے لیے موزوں ہے. اس کی موزوں ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذی شعور انسان کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہو اور وہ ان کی عقل و شعور کو اپیل کرنے، انہیں سیدھا راستہ بتائے. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.